السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ باتیں ایسی جو دل سے بیان کی جائیں، کچھ باتیں ایسی جو گزرا ہوا کل ہو، اور کچھ باتیں ایسی جو زندگی کے حالات سے واقف ہو، کچھ باتیں ایسی جو اس رب کو یاد کی جائے، کچھ باتیں ایسی جو دل کو چھو جائے۔ کوشش یہی رہے گی کہ یہ لفظ آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ شیطان آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ماننے سے ملنے والے سکون کو اگر محسوس کر لیا تو آپ کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی حفاظت میں اپنی آزادی ڈھونڈ لی تو آپ شیطان کی قید سے نکل جائیں گے۔ وہ اسی لیے آپ کو نمازوں سے روکتا ہے اور قرآن سے دور کرتا ہے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے اللہ کی عبادت میں مٹھاس تلاش کر لی تو پھر شیطان آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ نماز سے بھاگتے بھاگتے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نماز انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ انسان جب ایک دفعہ اس کی طاقت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے نماز پڑھے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کی حفاظت اس کی نمازوں کی حفاظت سے ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گناہ آنکھ سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے نظر پھیر لیتے ہیں، اسی لیے تو ہمارا دل ہمارے رب کے دین کی طرف نہیں پھیرتا۔ یہ نظریں ہی ہے جنہیں ہم جتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں ہمارے غم اتنے ہی طویل ہوتے جاتے ہیں۔ آنکھوں کی چوری انسان کو اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ وہ نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے۔ بے شک اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین رکھیے ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بس ہو گئی ہے، لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور کے ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں، اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعا توحید سے خالی ہے۔ توحید سے خالی دعائیں
مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہو۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کی بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہو۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائے، اسے کہتے ہیں دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہے، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کے رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں، رب سے باتیں، جیسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ احساس شرمندگی جو گناہ ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے سامنے جانے سے محسوس کرتے ہیں، وہی آپ کا ایمان ہے۔ اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، یہ محسوس کیا ہے تو آپ کو احساس جرم ہوا ہے، اور آپ کا یہ احساس جرم ہی اللہ کو بتاتا ہے کہ اس کا بندہ اسے ناراض کر کے بہت دکھی ہے، اور گناہوں پر دکھی ہونے والا دل کی توبہ اللہ ہرگز رد نہیں کرتا، مگر وہ شخص جس نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر اس نے برائی کی، بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھین جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب کچھ چھین جائے، یہی پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں ٹھٹکتا ہے نا کہ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے یہ دنیا حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا ایک عکس ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو اللہ۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تب ہی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور وہی کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔